اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ہر قسم کی حمد و تعریف، بڑائی اور کبریائی، ثنا اور خوبی، بے شمار تسبیحات اور تحلیلات اس رب ذی المجدد والکرم عبدی لا دوا لا مثال لا ند له ولا مثل له ولا ذل له کے لیے لائق و زیبا، جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات اور جن و انس ہے، وہ رب العالمین جس نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسے نبی کے امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا جسے اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء کے خطاب دیا. آپ وہ نبی ہیں جنہوں نے بیت المقدس کے اندر، مسجد اقصی کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کی ہے. یہ مقام ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑا ہے. اسی طرح سے ہمیں بھی ایسے نبی کے احکامات، فرمودات پہ اپنے جان کو نچھاور کر دینا چاہیے. اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں کے الگ الگ معجزات عطا فرمائے. الگ الگ معجزہ ہے کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزہ عطا فرمایا وہ معجزہ بہت بڑا ہے، اور وہ ایسا معجزہ ہے، وہ ایسی بات ہے جسے کوئی انسان ذہنی دماغ سے تصور میں نہیں لا سکتا ہے. کسی انسان کے ذہن و دماغ میں وہ بات نہیں آ سکتی ہے جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنو اسرائیل کی اس ابتدائی آیتوں کے اندر بیان کیا ہے. یعنی اللہ تعالی نے اسراء اور معراج کے واقعہ کے طرف رہنمائی فرمائی ہے، اور یہ اسراء اور واقعہ معراج ایسا واقعہ ہے، اس واقعہ معراج کے اندر ایک ایسی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے جو ذہنی اعتبار سے تصور نہیں کر سکتا ہے، لیکن رب جو چاہے وہ ہو سکتا ہے. کن فیکن ہو جائے وہ ہو جائے گا. انشاءاللہ اسی اسراء اور معراج کی بالاختصار آپ کے سامنے وضاحتیں کی جائیں گی. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس اسراء اور واقعہ معراج کے اندر امت کے لیے جو موعظت ہے، جو نصیحت کی باتیں ہیں، پروردگار دو عالم اسے قبول کر کے ہمیں اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو اللہ عز و جل نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. سبحان اللہ اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه، اور ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں دے رکھی ہیں لنريه من آیاتنا، تاکہ ہماری نشانیوں کو دیکھیں. انه هو السميع البصير، بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اس ٹکڑے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے واقعہ معراج کا تذکرہ بیان کیا ہے.
واقعہ معراج کے مہینے اور دن میں اختلاف ہے، سال میں اختلاف ہے، لیکن واقعہ معراج یہ برحق ہے۔ انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کروں گا، قبل اس کے کہ ہم لفظ سبحان پہ بحث کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ اب یہاں پہ غور کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً قرآن مقدس کے اندر 114 سورتوں کو نازل فرمایا ہے، اور کسی بھی سورت کی ابتدا میں پروردگار دو عالم نے لفظ سبحان کا تذکرہ نہیں کیا، یعنی اپنی سورت کا آغاز لفظ سبحان سے نہیں کیا ہے۔ یہ قرآن مقدس کی سورہ بنو اسرائیل وہ ایسا سورہ ہے یا وہ پہلا سورہ ہے جس کی ابتدا اللہ تبارک و تعالی لفظ سبحان سے کر رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لفظ سبحان جس کا معنی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی صفائی کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے واقعہ کے طرف امت کو لے جانے والا ہے، یا پروردگار دو عالم ایک ایسے واقعہ کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے جس واقعہ کے بارے میں امت تسلیم نہیں کر سکتا۔ وہ لگا ایسا کیسے ہو گیا؟ بالکل یہ سمجھنے کے میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے، اور مسجد اقصی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کی، اور پھر آپ کا دوسرا سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے، مسجد اقصی سے لے کر مسجد عرش تک، یعنی 7واں آسمان تک، اور 7واں آسمان کا آپ سیر کیے، جنت و جہنم کو دیکھے، ملاقات ہوئی، تفصیلات آئیں گے آپ کے سامنے۔ ان تمام واقعات چند لمحوں کے اندر ہوا، اور یہ ساری چیزیں، یہ سارے واقعات جس کا تذکرہ کیا جائے گا وہ جسمانی طور پہ ہوا۔ اگر روحانی طور پہ ہوتا، روحانی مطلب خواب کے حالت میں اگر ان تمام واقعات کو بیان کیا جائے تو یہ ممکن ہے، ہر کوئی مان لے گا۔ آپ بھی خواب کے اندر کبھی کبھی خانہ کعبہ پہنچ جاتے ہیں، خواب کے اندر اپنے ملک کہاں پہنچ جاتے ہیں، یہ ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس بات کا تذکرہ کیا ہے وہ حالت خواب کی بات نہیں ہے، وہ روحانیت کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ جسمانیت کی بات ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے آپ کو عالم بیداری میں اتنا بڑا سیر کرایا، اور وہ چند سیکنڈ کی بات ہے، تو اس چیز کو امت تسلیم نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعہ کی تصدیق کے لیے اپنے اس قرآن مقدس کی ابتدا لفظ سبحان سے کیا، اور کہا کہ سبحان الذی، اے لوگو وہ رب العالمین پاک ہے، پوتر ہے تمام عیبوں سے۔ وہ جن باتوں کا تذکرہ کر رہا ہے وہ بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی ہے، گرچہ تمہارے ذہن و دماغ میں وہ بات شامل ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین اگر بیان کر رہا ہے تو واقعہ سچا ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنو اسرائیل کی ابتدا لفظ سبحان سے کیا، اور کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرایا، مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر وہاں سے 7واں آسمان کا سیر کرائی۔ یہ سچا واقعہ ہے۔ ایک بات تو ہی دوسری طرف ہم چلتے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں شاید یہ بات تصور بھی نہ آتے، لیکن اللہ کے کلام ہے، صحابہ کے ایمان ہے، تسلیم کر لیے۔ کفار مشرکین اس چیز کو کیسے مان سکتا تھا؟ سوال ہی نہیں ہے۔ بہرحال جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پہ اعتراض کیا جائے، اتنے بڑے واقعہ کا تذکرہ کفار مشرکین کے سامنے کیا جائے، اور کہے کہ چند لمحوں کے اندر ہوا، کفار مشرکین بھلا کیسے مانے گا؟ نہیں مان سکتا۔ لیکن آج کے زمانے میں تصور کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ آج سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، یہ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے آسانی ہے، اتنی ترقی کر گئی ہے، ایک چھوٹی سی معمولی میموری کے اندر پوری دنیا کے ریکارڈ موجود ہے۔ بھلا کلک کرو، پوری ہسٹری دنیا کی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو ایک انسان کو اللہ نے اتنا بڑا دماغ دیا، ایک معمولی میموری کے اندر
پوری زندگی کی کہانی موجود ہوتی ہے، اور ایک سیکنڈ کے اندر اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں جس رب العالمین نے انسان کو اتنا بڑا دماغ عطا فرمایا، پوری دنیا کو اپنے مٹھی میں کر سکتا ہے، ایک میموری میں کر سکتا ہے۔ بھلا وہ رب العالمین اگر اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں معراج کرایا، اس پہ اعتراض کی کوئی ضرورت نہیں، یہ چیز ممکن ہے۔ اللہ نے کہا کن فیکون، ہو جا تو ہو جا۔ اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کا آغاز لفظ سبحان سے کیا اور کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ رب العالمین جس نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے۔ اور چلیے آگے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے، لمبی حدیث سے مختصر یہ کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے اندر معمول کے مطابق سو رہے تھے، اچانک آپ کے پاس 3 فرشتوں کا ایک قافلہ، یعنی 3 فرشتے آتے ہیں اور وہ تینوں فرشتے آپس میں بات چیت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں۔ ان میں سے بیچ والے نے کہا یہ تو سب سے اعلیٰ درجے کا بہتر انسان ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس دن معاملہ یہیں تک رہا، پھر چلے گئے۔ پھر دوسرے دن فرشتے آئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا۔ آپ کو اس کا علم نہیں تھا، حالانکہ نبی جب سوتے ہیں تو آپ کا دل جاگ رہا ہوتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہے لیکن دل جاگتا ہے، یہ آپ سمجھ لیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے انور کو چاک کیا گیا، پیٹ وغیرہ کے اندر جو غلاظت تھی، جو چیزیں تھیں فالتو، اس کو نکال دیا گیا، سینے کو صاف شفاف کیا گیا، آپ کے دل اور کلیجے کو سونے کے تش میں رکھ کر دھلا گیا، پھر اپنی جگہ پہ لگا دیا گیا، پھر سلا گیا، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پہ بیٹھا گیا اور سفر شروع ہو چکا۔ سفر شروع ہے اور وہ براق جسے یہ معلوم نہیں تھا اس پہ کون سوار ہے۔ براق جب بھدکنے لگی تو جبرائیل امین نے کہا اے براق سمجھ لو تمہارے جسم اطہر پہ کون سی ہستی سوار ہے تمہیں نہیں معلوم۔ جیسے اسے پتا چلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پشت پر سوار ہے، وہ بہت سمجھ گیا اور پورا پسینہ پسینہ ہو گیا۔ سفر شروع ہے اور راستے میں بے شمار واقعات آپ کے ساتھ پیش آئی۔ سفر کرتے ہوئے آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی، جس کا تذکرہ جو آج یہودیوں کے قبضے کے اندر، اس مسجد اقصی جس کے لیے آج مسلمان دعائیں کر رہے ہیں، مسلمانوں سے آج غاصب حکومت نے اسے چھین لیا، غصب کر لیا۔ اللہ سے دعا کی اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ سے اس بیت المقدس کو جیسے مسلمانوں کے قبضے میں پہلے تھا، اللہ تعالیٰ واپس مسلمانوں کے قبضے میں اسے دینے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ کی طاقت و قوت ہے، معاملہ الٹتا پلٹتا رہتا، اللہ کب قائم پلٹ دے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن ہم دعا کریں مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کی عبادت فرمائے اور شیطانی شکنجہ سے محفوظ اور معمون رکھے، آمین۔ اس مسجد اقصی تک لے گئے۔ مفسرین نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک ہے اسراء اور دوسرا ہے معراج۔ جب خانہ کعبہ سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے اور مسجد اقصی پہنچتے ہیں، دونوں کے اندر ڈسٹینس کتنا ہے معلوم آپ کو؟ تقریباً 40 دن، اگر پیدل چلے 40 دن تک لگے گا لگ بھگ، اتنا لمبا سفر۔ پھر اللہ کے حکم سے وہاں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرائے اور پھر آپ کا دوسرا سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے جسے معراج کہا جاتا ہے۔ اور جبی حدیث کے اندر اور جبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھایا گیا، آپ کے لیے سیڑھی لائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر، اب دوسرا سفر شروع ہوتا ہے جسے حقیقی معنی معراج کا، یہ پہلا سفر جسے اسراء کہا جاتا ہے اور دوسرا سفر جسے معراج کہا جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اب چل پہلے آسمان پر پہنچے، باختصار بتا رہا ہوں میں، تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، السلام علیکم ہوا، مبارکبادی پیش کی گئی۔ پھر آگے بڑھے، دوسرے آسمان پر گئے، حضرت یحییٰ بن زکریا
آج حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام علیکم مبارکبادی دی۔ تیسرے آسمان پہ گئے تو حضرت یوسف بن یعقوب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام علیکم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان بھی رہے، سب کو تعارف بھی ہو رہا ہے۔ چوتھے آسمان پہ گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام علیکم، آگے معاملہ بڑھتا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں آسمان پہ گئے تو حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام علیکم۔ پھر آگے بڑھے، جب چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، سلام علیکم ہوتا ہے، مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر 7ویں آسمان کے لیے شروع ہو جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام رونا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام پانچوں نبی سے سلام علیکم ہوا، پانچوں سے ہو چکے، چھٹے پہ نمبر آئی، چھٹے میں کس کی باری تھی؟ موسیٰ علیہ السلام، سلام علیکم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ساروں کو دار رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی امت دنیا میں سب سے بعد میں آنے والی اور جنت میں سب سے پہلے جانے والی، آپ کی امت کی تعداد ہماری امت سے زیادہ ہے، جبکہ آپ بعد میں اور ہم پہلے آئے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو یہ امت کا ایک شرف ہے، اس امت کے ایک مقام، ایک بہت بڑی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے امت محمدیہ میں پیدا کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پہ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام علیکم۔ پھر اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا، یہاں جہاں پروردگار دو عالم کا عرش معلیٰ ہے، عرش عظیم ہے، وہاں پہنچے اور سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ اس کا خاکہ بیان کیا۔ ثم دنا فتدلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے اور پھر پیچھے ہٹ گئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا، یعنی دیکھا مطلب اپنی عینی آنکھوں سے نہیں، پردے کی آڑ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ بعض لوگوں کا اعتراض اس پہ کہ نہیں، بلکہ آپ نے اللہ کو ڈائریکٹ دیکھا، لیکن صحیح قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پردے کی آڑ میں دیکھا، جبرائیل امین کو ڈائریکٹ دیکھا۔ بہرحال تو وہاں سدرۃ المنتہا کے بعد جب آنے لگے، جب واپسی کا معاملہ ہوا، اس کے بعد اب دیکھیے 7 آسمان کا سیر کیا تو اس سے ہوا کیا؟ جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، عرش کو بھی دیکھا، سب کچھ دیکھتے گئے۔ جنت کی وادیوں سے بھی آپ کا گزر ہوا، جہنم کی وادیوں سے بھی آپ کا گزر ہوا۔ جنت کے اندر جنتی لوگوں کو جو خوشحالیاں تھی آپ نے انہوں بھی دیکھا، اور جہنم کے اندر جہنم لوگوں کے ساتھ جو حالات اور خوفناک واقعات تھا اسے بھی آپ نے گوش گزار کیا، اسے بھی آپ نے دیکھا۔ ایک واقعہ 2-3 واقعہ کا اشارہ کرتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت جہنم کے پاس سے گزرتے ہیں، وادی کے پاس سے آپ کے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک ایسی قوم ہے کہ جس کے سامنے فروا تازہ گوشت رکھا ہوا ہے اور دوسرے حصے میں سڑا ہوا بدبودار چھیچڑا گوشت رکھا ہوا ہے۔ وہ آدمی چھیچڑا اور سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہا ہے۔ جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں، اے جبرائیل امین یہ کیا معاملہ ہے؟ جبرائیل امین نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کاری کیا کرتے تھے، جو دنیا میں پاکیزہ بیوی کو چھوڑ کر حرام طریقہ سے حرام عورتوں کے پاس جا کر اپنا چہرہ کالا کروایا کرتے تھے، ان سے زنا کیا کرتے تھے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی سے اتنا خطرناک سزا دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے گئے، آپ نے دیکھا کہ ایسی قوم ہے، ایک ایسی قوم ہے جس کی ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح سے لمبی ہے اور اس کے منہ کے اندر پتھروں کو ٹھوسا جا رہا ہے، اور وہ پتھر اللہ اکبر اتنی تکلیف کے ساتھ سنداس کے راستے سے نکل رہی ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالات کو دیکھا, پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر ظلم کیا کرتے تھے, جو دنیا میں ظلم کو پھیلایا کرتے تھے, جو دنیا میں یتیموں کو مال کو ظلم کھایا کرتے تھے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسے اتنا بھیانک سزا دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں یتیموں کے مال کو کھانے اور ہر قسم ناغے کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آگے گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ایک ایسی قوم ہے جس کا پیٹ بہت بڑا ہے, بہت بڑا, اتنا بڑا ہے کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے, ادھر سے ادھر بھی نہیں ہو رہا ہے, ہل نہیں رہا وہ, اور اس کے اوپر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے, انہیں روندا جا رہا ہے. اس حالات کو دیکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا, سود کھانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بھیانک سزا اس کے لیے انتخاب کیا ہے کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہو سکتا ہے, اور جہنمی پتھروں سے ان کو کوٹا اور پیٹا جا رہا ہے. لہذا جس کسی کے اندر بھی سودی لت موجود ہے, سود کھانے میں مبتلا ہے, لہذا اسے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں سود جیسی بدترین لعنت سے ہم مسلمانوں کو پرہیز کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور آگے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک ایسی قوم ہے جن کے ہونٹ کو لوہے کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے, لوہے کی قینچی سے کاٹا جا رہا ہے, اور وہ قینچی بھی کیسی, جہنم کی قینچی کتنی خطرناک ہوں گی وہ اللہ جانتے ہیں. ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کو اچھی باتیں بتایا کرتے تھے لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتا تھا. یعنی واعظین, مقررین, عامقال جو بھی ہے, ہم کسی کو اچھی بات بتائے تو ہماری ذمہ داری ہے ہم بھی اس کے اوپر عمل کریں. ہم دوسروں کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں, لمبی لمبی تقریریں کر رہے ہیں, لیکن ہم خود نماز نہیں پڑھتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسی سزا کا انتخاب کیا ہے. اور آگے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک ایسی قوم ہے جس کے سینے کو جلایا جا رہا ہے, ایک طرف جسم جلتا ہے دوسرے طرف ٹھیک ہو جا رہا ہے, سینے کو جلایا جا رہا ہے. یہ حالات کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر کے ان کے سینے کو جلا رہا تھا. یعنی جو اپنے ماں باپ کے ساتھ دنیا میں ظلم کر رہا تھا, اپنے ماں باپ کو کی نافرمانی کر کے, ان کو گالیاں دے کے, ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کر کے ان کے سینے کو جلا رہا تھا, عرش والے آج اس کے سینے کو جلا رہا ہے. لہذا اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے بدترین حرکات اور سکنات سے ہم مسلمانوں کو محفوظ اور مامون رہتے ہوئے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور یہی نہیں, اس طرح کے بے شمار واقعات ملیں گے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے ایک پیغام رکھا ہے. لہذا یہ واقعہ معراج ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے جس کا تذکرہ بالاختصار کیا گیا ہے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ بچنا چاہیے. اور چلے آئے اور آگے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک ایسی قوم جس کے بہت بڑا ڈھیر ہے, بہت بڑا ڈھیر, اور اس ڈھیر کے وہ اس بوجھ کو اٹھا نہیں رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بہت سارے حقوق کو لوگوں کو چھین لیے, جو لوگوں کو حقوق کو چھین کر اپنے پاس جمع کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے آج اس کے لیے اتنے بڑے سزا کا انتخاب کیا ہے. تو حقوق العباد بھی بہت بڑی بات ہے, اس لیے حق طلبی سے تمام مسلمانوں کو بچنا چاہیے. حق طلبی اگر کسی کی کر لیں گے تو آپ کی نماز اور روزہ بھی قبول نہیں ہوگی. بہت بدترین لعنت ہے, لیکن ہم اور آپ اس بات کو نہیں سمجھتے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہو بالاختصار میں نے بتلایا. آپ جب آپ صلی اللہ آنے لگے تو اللہ نے آپ کو اتنا بڑا سفر کرایا, تحفے کے طور پہ نماز دے دیا. اور کتنے وقت کی نمازیں تھی؟ 50 وقت کی نمازیں. اللہ
وسلم لے کے چلے آئے. جب آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بڑے دور اندیش سے, کہا یہ کیا لے کر آئے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پہ 50 وقت نماز. کہا جاؤ اسے واپس کر دو, کم کراؤ اللہ تعالیٰ سے, آپ کی امت اتنی طاقتور نہیں ہے, 50 وقت کی نمازیں برداشت نہیں کر پائیں گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے, اللہ تعالیٰ نے 10 رکعت کم کر دیا. پھر آئے, موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی بہت ہے. پھر گئے, پھر کم کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی بہت زیادہ ہے. پھر گئے, پھر آئے, پھر کہا اب جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب مجھے شرم آ رہی. میں نے کہنے کے پھر جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں معلوم آپ کو 5 وقت کی نمازیں دی. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات, کہا یہ 5 بھی زیادہ ہے, جاؤ. کہا اب مجھے شرم آ رہی ہے, اب میں نہیں جا سکتا ہوں. پھر تو 5 وقت کی نمازیں فرض ہو گئی. اب دیکھیے کتنا بڑا انعام ہے. 5 پڑھیں گے 5 رکعت اور ثواب ملے گا 50 رکعت کا. کتنی بڑی بات ہے. 5 ہی پڑھنا ہے رکعت, دنوں رات ملا کر 5 وقت کی نماز پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں 50 وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے. اب چلے آئے یہاں, نماز لے کر آ گئے. ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں نماز تحفے کے طور پہ دیا. اس کی کتنی اہمیت ہونی چاہیے, قدر و قیمت ہونی چاہیے, اس کا اندازہ آپ لائے. مثال کے طور پہ آپ کا کوئی دوست اگر کوئی پین دیتا ہے گفٹ میں, کوئی بھی پین 100 روپے کو, 500 کا, 20 روپے کا, ایگزامپل پین دے دیا. دوسرا دوست آپ کو یہ کہتا ہے پین بہت اچھا لگا, آپ مجھے دے دو. آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ پین میں آپ کو نہیں دے سکتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے دوست نے اسے تحفہ میں دیا ہے, میں کچھ اور دے سکتا ہوں, یہ پین نہیں دے سکتا ہوں. کیوں؟ تحفے میں دیا ہے. مطلب یہ ہوا تحفے کی اہمیت ہوتی ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پہ نماز امت کو عطا فرمایا, تاکہ امت نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس نماز کو قبول کر لے اور تحفے کی طرح سے اسے اپنے پاس سجا کر رکھے, یعنی پابندی کے ساتھ اس نماز کو وقت پر ادا کرے. یہی تحفہ میں دینے کا مقصد. انشاءاللہ چونکہ وقت ہو چکا ہے, اس موضوع کی دوسری کڑی کا آغاز اگر وقت رہا اس کے بعد کے خطبہ جمعہ میں بیان کروں گا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ معراج اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر کرایا. معراج کے مہینے میں اختلاف ہے, سال میں اختلاف ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نبوت کے 5ویں سال, بعض لوگوں نے کہا ہے نبوت کے 7ویں سال, بعض نے کہا نبوت کے 10ویں سال رجب کے مہینہ میں, بعض نے کہا 11ویں سال, بعد میں 12ویں سال, بعد میں 13ویں سال. اختلافات ہیں امت کے اندر, یعنی علماء کے اندر, مورخین کے اندر. 3 چیزیں تو رانگ ہیں, یعنی 5, 10 اور 6 نبوت. رانگ اس لیے ہے کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات سن 10 نبوت رمضان مبارک کے مہینہ میں ہوئی. اس اعتبار سے پہلے کے جو اقوال ہے وہ سب قابل قبول نہیں ہے, لیکن بعد کے جو اقوال ہے 11 نبوت, 12 نبوت, 13 نبوت, یہ قابل غور. انہی میں سے کوئی ایک مہینہ ہے, ایک سال ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کرایا. یہ معراج سچا واقعہ ہے, گرچہ اتنے بڑے واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, جیسے میں نے بتایا بیان کرنے میں تقریباً آدھا پونا گھنٹہ لگ گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تو اس چیز کو امت نہیں مان رہی تھی, خاص طور پر کفار مشرکین. لیکن اللہ رب العالمین کی طاقت ہے, کن فیکون, اللہ نے کہا ہو جاؤ تو یہ ہو گیا. اللہ کا یہ کلام ہے. اللہ جس گھڑی چاہے, ایک سیکنڈ میں چاہے اس دنیا کو فنا کر دے گا. یہ اللہ کی صرف طاقت ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین سورہ کا آغاز لفظ سبحان سے کیا اور کہا سبحان الذی اسری بعبدہ. وہ رب العالمین پاک اور پوتر ہے, جس واقعہ کو بیان کر رہا ہے وہ واقعہ سچا اور حق واقعہ ہے. لہذا اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ اس واقعہ کے اوپر ایمان لاتے ہوئے ہمیں پابندی کے ساتھ وقت پر تمام نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے جو بھائی بے دینوں سے دیندار بنا دے. اے اللہ ہمارے جو بھائی اولاد کی نعمت سے محروم ہے, اے اللہ انہیں تو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے.